اگر ایمان لڑکھڑاتا ہوا ہو تو نیکیاں جتنی مرضی کریں، یقین کامل ہی نہیں، قلعہ مضبوط ہی نہیں، تو نیک اعمال کرنے کا کوئی نفع حاصل ہے؟ قبولیت تب ملے گی جب عقائد درست ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی زندگی میں اپنا عقیدہ نہ بگڑنے دینا، نبی پاک کے ہر صحابی کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھنا، دل کی ٹھنڈک بنا کے رکھنا، اور محبوب کی اولاد کے اس طرح غلام رہنا کہ اپنی اولاد کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی بتا کے جانا صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک تو قبولیت کے لیے ایمان کا خالص ہونا شرط ہے، اور دوسرا اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل بالکل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، ذرا سا شائبہ اس کے اندر، ذرا سی غیر کے لیے نیت، ذرا سا ارادہ کہ کسی کو پتہ چل جائے، شہرت ہو جائے، کسی بندے تک پتہ چل جائے میں نہیں، ذرا سا شائبہ بھی قابل قبول ہے، ذرا سی ملاوٹ بھی۔ جناب سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور اس کی دونوں نیتیں ہیں، یہ بھی اس کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے اور اللہ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی ساتھ نیت ہے کہ میری شہرت بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ رضا الہی کی سرے سے نیت نہیں ہے، رضا الہی کی نیت بھی ہے، پوری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو جائے، لیکن ساتھ وہ چاہتا ہے چلو تھوڑی بہت شہرت۔ ایسا نہیں کہ نیت اس کی کنفرم عبادت کی نہیں، عبادت کی بھی ہے، لیکن ساتھ تھوڑا بہت ارادہ شہرت کا بھی ہے۔ یہ کچھ نہ بیماری لگ جاتی ہے، کوئی ہر نیکی کا سٹیٹس لگانا ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی آپ نے رابطہ نہ کرنا، میں اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں، یعنی یہ بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بتا دیا، سب کو پتہ چل جائے۔ او بھائی، کوئی کام تو رہنے دو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہیں تو آپ خاموش ہو جاؤ۔ 10 دن موبائل بھی تو خراب رہ سکتا ہے، سم بھی آپ کی بلاک ہو سکتی ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن بھائی خدا کے بندو، یہ بھی بتا دیا ہے کہ 10 دن اس لیے میں آف لائن رہوں گا کہ میں معتکف ہونے جا رہا ہوں۔ عرض کیا رسول اللہ، جنگ کی بھی نیت ہے، نسائی میں موجود ہے، اور حضور تھوڑی اس کی یہ بھی نیت ہے کہ شہرت ہو جائے، تو حضور ثواب ملے گا؟ 2 ٹوک لفظوں میں بالکل واضح اللہ کے حبیب نے فرما دیا، فرمایا جس شخص کی ساتھ شہرت کی بھی جب تک خالصتاً نیت محض اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، اپنے ارادوں کا وضو کریں یار، تھوڑا خیال کریں، آپ اس بات کو سمجھیں، شہرت ہونا ضروری نہیں، قبولیت ہونا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ چلنا ضروری نہیں، رب کے حضور حاضر ہونا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ ایک جگہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو فرماتے ہیں کہ ایک قیمتی سونے کا تاج تھا اس بادشاہ کا جس سے ہماری جنگ تھی، تو وہ تاج نہیں مل رہا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح بھی مل گئی، لیکن وہ تاج بڑا قیمتی تھا، ہیروں والا تھا، تو خیال تھا کہ مل جائے تو چلو مسلمانوں کے مال غنیمت میں نفع آئے گا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ تو رات کے وقت ایک نوجوان مجاہد چادر اوڑے بکل مارے وہ میرے خیمے میں آیا، اور اس نے وہ اپنی چادر کی اوٹ سے وہ تاج نکال کے دیا، کہا آج مجھے سر شام ملا تھا تو میں دینے آیا ہوں۔ تو وہ رکھ کے وہ چلا، تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا آپ مجاہد تو ہیں پر غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگا گھر سے جب آیا تھا تو بچوں کے لیے چند دنوں کا کھانا تھا۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ اتنی قیمتی تاج تیرے ہاتھ آیا تھا، تو نے سارا دے دیا ہے؟ اس نے کہا بس یہ میری دیانتداری تھی، میرا ایمان تھا، بچوں کی بھوک اپنی جگہ پر اللہ کی رضا۔ تو کہتے میں نے کہا یار یہ چہرے سے نقاب ہی ہٹا، اپنا نام ہی بتا، قبیلہ بھی بتا، باپ کا نام بھی بتا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا یہ نیکی آپ کے لیے نہیں کی، یہ میں نے رب رسول کے لیے کی ہے، اور جن کے لیے کی ہے نا وہ میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، آپ کے لیے نہیں کی، جن کے لیے کی ہے وہ انہ علیم بذات الصدور۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اچھی نیت اور ریاکاری سے پاک ارادے
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا، مسجد گیا جماعت سے نماز پڑھنے، لیکن جب وہاں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی اس نے کہا ہو جماعت ہو گئی، یہ گھر سے وضو کر کے جماعت کے لیے آیا، پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ حضور فرماتے ہیں رب اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت خالص ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ہمارے نا رشتے کمزور ہو گئے، پتہ کیوں؟ ہمیں رشتے سے بھی پیار اور ہلکا سا ساتھ لالچ بھی ہے۔ یہ جو ہلکا سا بھی لالچ ہے نا، یہ اس رشتے کی معنویت اور اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے، عہدوں سے پیار کرتے ہیں، لوگوں سے پیار نہیں کرتے، جیبوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم شخصیات سے محبت نہیں کرتے، ان کے تعارف سے محبت کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص حسن ہوتا ہے رشتے کا، وہ حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو میرے عزیز، ہمیشہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے حسن نیت۔ ایک اور چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے، عمل اپنے حساب سے نہ کریں، رب رسول کی مرضی کے مطابق کریں۔ میرے ذوق کا نام شریعت نہیں، شریعت اللہ رسول کی فرما برداری کا نام ہے۔ میری چاہت کا نام دین نہیں، دین اللہ رسول کی رضا کا نام۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہم نے اپنے حساب سے ترتیب رکھ لیا، اپنے حساب سے، یعنی 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھ رہا، ختم پابندی سے دلا رہا ہے۔ وہ فرائض پابندی سے ادا نہیں کر رہا، بزرگوں کی حاضریاں پابندی سے دے رہا ہے۔ او بھائی، آپ اپنی مرضی کے مطابق طے کریں گے دین کو۔ اللہ کے حضور اگر قبولیت کرانی ہے نا، تو شریعت اسلامیہ کے ضابطے پیش نظر رکھنے پڑیں گے۔ آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنا پڑے گا جو اصول اللہ رسول نے مقرر کیے، طے کیے۔ اگر وہ اصول نہیں تو پھر عمل کو قبولیت نصیب ہو سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے انکار کیا، سنت کو چھوڑا جنہوں نے وہ منکر ہے۔ تو سنت کو نہیں چھوڑیں، شریعت کا دامن تھام کے رکھیں اگر قبولیت چاہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے چیزوں کو طے نہ کریں۔ خاتون ہمارے جاننے والوں میں سے ایک دفعہ کہنے لگیں کہ کچھ قرضہ چاہیے تھا، ختم دلانا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ قرضہ اٹھا کے ختم دلانے سے تو ثواب ہی نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگی برادری کیا کہے گی؟ تو میں نے کہا مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تو ختم دلا ہی نہیں رہے، تو آپ برادری کے لیے دلا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ آپ چیزوں کو طے کریں شریعت کی روشنی میں۔ حضور کے دروازہ نور پہ صحابہ گئے، جا کے پاک ماؤں سے پوچھا، امہات المومنین سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور رات کو کچھ دیر آرام کرتے، پھر کچھ دیر عبادت کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کہنے لگے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، حضور کا تو تھوڑا عمل بھی کیا بات، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہم ساری رات ہی نفل پڑھیں گے، ہر روز نفلی روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک تک یہ بات گئی تو حضور فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا یاد رکھو میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی۔ اپنی مرضی سے چیزیں طے کرنے سے قبولیت نصیب نہیں ہوتی۔ ضابطے تو اللہ رسول نے بنا کے دیے، ہمیں اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے اختراع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کے اعمال اللہ کے حضور قبول ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔
اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں، اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران ہو جاتے ہیں دل، اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے، دیکھیں نا، آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غافل ہو کر، مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں۔ غفلت دل کو ویران کرتی ہے، طبیعت میں خشکی لاتی ہے۔ غافل کبھی نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم آ گیا حساب دینے کا، لیکن وہ ابھی بھی غافل ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی، چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ جس آدمی نے پھول لگائے ہوں، پھل لگائے ہوں، کھیتی لگائی ہو، وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکدے نہیں، اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا، رکھوالی کرنے والا، تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ ہماری جو غفلتیں ہیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث، اور مجبوری معاف ہوتی ہے، غفلت معاف نہیں ہوتی۔ اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ایک مجبوری ہو گئی جی، خدا نخواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں، فیملی میں کسی کی شادی ہے، اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا، یہ اسکول نہیں آیا، رستے میں غافل ہو گیا، تو یہ بات خوفناک تھی۔ یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا۔ غفلت قابل سزا ہوتی ہے، مجبوری کی معافی ہوتی ہے۔ ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیم کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ سارا ہے لیکن لے ڈوبی ہے غفلت، توجہ نہیں کی۔ لائق بچہ بھی نالائق ترین زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ نرے لائق کا کیا فائدہ اگر وہ محنتی نہیں، اگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا، اپنا سبق دھیان سے سنتا پڑھتا ہی نہیں، تو بھی جتنا مرضی لائق ہو پیچھے رہ جائے گا۔ اور کئی نالائق ہوتے ہیں، رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں، پر چلو رٹا تو لگاتے ہیں نا، محنت تو کرتے ہیں نا، جدوجہد تو کرتے ہیں۔ کئی نالائق جدوجہد کے باعث آگے گزر جاتے ہیں اور کوئی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، میں بڑا لائق ہوں، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ہفتہ تیاری کر کے پاس ہو جاؤں گا۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں، اور غفلت اس کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کرنے کی نہیں، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اب غفلت کرنی
ہم نہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں تو منصوبہ بندی شروع کر دیں. منصوبہ بندی نہ کریں, فیصلہ کریں, کہیں کہ میں نے غافل نہیں ہونا. غفلت غرق دنیا کا نام ہے. اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں. آپ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا. میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا, گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں, مضبوط ہیں, پرسوں چلا جاؤں گا, تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا, میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی, ذرا غفلت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا, تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا, تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے. اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے. وہ منافق بزدل دکھائی دیتے, یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے. میں پریشان ہوا. حضور واپس آ گئے. جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے, یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے, یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی. اور میں نے سچ بولا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی, ذرا غفلت ہو گئی, تو بندہ محبوب سے ہی غافل ہو جائے, بندہ وہیں سے غافل ہو جائے. جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے ہو پڑھایا. جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی, کوئی مجبوری نہیں تھی, تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی. میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 50 دن حضور ناراض رہے. مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا. در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں. فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا, میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے, اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے. فرماتے ہیں 50 دن مسلسل. پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو, میکے بچے بھی بھیج دو, ننہال یعنی تنہا رہ جاؤ. فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی, لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا, بس ذرا بھول گیا تھا, بس ذرا غفلت ہو گئی تھی. تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا. تو غافل نہ بنے کبھی بھی. ہمارا نا مسئلہ یہ ہے, اور آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. مالدار بھی غافل ہیں, صاحبان علم بھی اللہ ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں. جن لوگوں کو 4 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں, کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں, اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے, مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی, تعریف ہی ہوگی ہمیشہ, وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا, عزت مل رہی. اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں. تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے, لمبی تو نہیں. 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا, 2 ہی تو منٹ لگے تھے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں, نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے, بچے تڑپتے رہ گئے, اہل خانہ پریشان رہ گئے, ماں باپ ساری زندگی روتے رہے. لیکن یہ 2 منٹ کے لیے. یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ. اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے, غافل نہیں بننا. ہر وقت توجہ, اور ساری باتوں پہ توجہ. بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. نہ, توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے. ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ, ہر چیز کا خیال. ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں,
اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنے لگے جی معاذ اللہ ثم نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے, روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا.